طبی امداد کی سہولیات کن علاقوں میں جلد میسر آتی ہیں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گاؤں اور دیہات میں دیگر سہولیات کی طرح نہ اچھے ڈاکٹر ملتے ہیں، نہ کوئی ڈسپنسری یا بنیادی صحت کے مراکز وغیرہ۔ اگر یہ موجود ہوں تو وہاں ڈاکٹر تعینات نہ ہوگا، اور اگر ڈاکٹر موجود ہو تو دوا ملے گی نہ مناسب طور پر ٹیکوں کا انتظام ہوگا۔ اس لیے مریض کو فوری امداد پہنچائے بغیر ہی کسی نزدیکی شہر لے جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس شہروں میں طبی امداد کا ملنا مشکل نہیں۔ شہروں میں نہ صرف جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال موجود ہیں، بلکہ کئی صحت کے مراکز بھی قائم ہیں جو عوام کی صحت سے متعلق ہر طرح کی سہولیات رکھتے ہیں۔ اکثر گاؤں اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کے پانی سے وبائی امراض مثلا ملیریا، ٹائیفائڈ وغیرہ عام ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد پہنچانے والی تنظیموں کے رضاکار یا والنٹیئرز جیپوں یا کشتیوں میں گھوم کر سیلاب زدگان کو طبی امداد پہنچاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی طبی امداد کے مقاصد کیا ہیں۔ ان کا سب سے پہلا مقصد ہے انسان کی زندگی بچانا، مزید زخموں اور بیماریوں سے بچانا، مریض کی صحت کو بحال کرنا اور مریض کو علاج کے قابل بنانا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑے شہروں میں اسپتال موجود ہیں، جن میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہری دفاعی کی تنظیمیں بھی اپنے رضاکاروں کو تربیت دیتی ہیں۔ اسکولوں میں بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کو بھی ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، اور پھر یہ افراد کسی بھی تنظیم کا حصہ بن کر عوام کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ جن بیماریوں یا حادثات میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، ان میں کسی جانور کا کاٹنا، ہڈی ٹوٹ جانا، آگ سے جھلس جانا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں اپنے رضاکاروں کو تیراکی بھی سکھاتی ہیں تاکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی عوام کو ریلیف دے سکیں۔ میدان جنگ میں بھی یہ تنظیمیں اپنے فرائض انجام دیتی ہیں۔ جنگ میں اسکولز اور ہاسپٹل کے علاوہ ان تنظیموں کے دفاتر کو نشانہ بنانا منع ہے۔ اب ہم مختصر بات کریں کہ ان اداروں کی جو دنیا کے تمام ممالک میں بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت میں کوشاں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دے رہی ہیں تاکہ وہ ہر حال میں انسانوں کی مدد کر سکیں۔ طبی امداد پہنچانے والی پہلی تنظیم ریڈ کراس 9 فروری 1866 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں قائم کی گئی۔ اس تنظیم کے بانی سن ہنری تھے۔ آغاز میں اس تنظیم کا بنیادی مقصد عوام کو فوری طبی امداد پہنچانا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے مقاصد میں دوسرے امور بھی شامل ہوتے گئے۔ اس تنظیم نے دوسرے ممالک میں بھی اپنے دفاتر قائم کیے۔ اس وقت یہ تنظیم دنیا کے 90 ممالک میں خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور تقریباً 17 ملین رضاکار اس سے منسلک ہیں۔